اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہو، ہمارا عمل ایسا ہو، ہم سب سے بہترین لوگوں میں سے کہلائیں۔ تو آئیے ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بہترین لوگ کسے فرمایا؟ تو مختلف احادیث کریمہ ہیں ناظرین، ظاہر ہے کہ ہم بہت ڈیٹیل میں بیان نہیں کریں گے، لیکن ناظرین اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کریں گے۔ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری اور حدیث نمبر 4739۔ پھر ناظرین صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر 5688 5688۔ فرمایا کہ تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اسی طرح ناظرین دیکھا جائے تو سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2263 ہے، اس میں یہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے کہ جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ سب سے بہترین کون ہے؟ کہ جس سے ہر کوئی خیر کی امید رکھے اور اس کی جانب سے شر کسی کو نہ پہنچے۔ بدترین شخص وہ ہے کہ جس سے خیر کی کوئی توقع نہ ہو اور اس سے ہمیشہ لوگوں کو شر پہنچے۔ ناظرین و سامعین، اب آئیے جو حدیث ترمذی ہے اور حدیث نمبر 3895 ہے۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، بیوی، بچوں، اقربا اور خدمتگاروں کے حق میں بہترین ہو، اور فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال کے حق میں تم میں بہترین ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین ایک اور حدیث پاک کہ جس میں جو بلکہ ناظرین یہ الجامع الصغیر کی روایت ہے، فرمایا کہ تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو غرباء مساکین کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 672 ہے۔ فرمایا تم سب سے بہتر وہ ہے جو با جماعت نماز کے وقت سب سے نرم کاندھوں والا ہو۔ اس سے استعارہ ہے کہ ناظرین صفوں کے درمیان وہ خلا کو نہ رکھے بلکہ کاندھے سے کاندھا ملا لے، دوسرے شخص کے کاندھے سے اپنے کاندھوں کو ملا لے۔ اور سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2330 ہے۔ فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ پھر ناظرین جامع الصغیر کی جو حدیث پاک ہے جس میں فرمایا کہ تم سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ اور پھر الادب المفرد کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ تم سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والا ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہترین پڑوسی ہو جو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک روا رکھے۔ فرمایا کہ تم سب سے بہتر وہ ہے۔ اور ناظرین یہ اس نشست کی آخری حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4216۔ ناظرین و سامعین، اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں پر میرے آقا علیہ السلام
سب سے بہتر کس کو فرما رہے ہیں؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، سب سے بہتر وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، سب سے بہتر وہ جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے لوگ امن میں ہوں، یعنی وہ شر کسی کو نہ پہنچاتا ہو۔ تم سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، بیوی، بچوں، اقربا اور پڑوسیوں اور اہل و عیال کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ فرمایا کہ میں سب سے تم میں بہترین ہوں۔ فرمایا کہ تم سب میں سے بہتر وہ ہے جو غربا مساکین کو کھانا کھلائے۔ فرمایا تم سب سے بہتر وہ ہے کہ جو باجماعت نماز کے وقت جو ہے وہ یعنی ایک تو باجماعت نماز بھی پڑھے اور باجماعت نماز کے وقت سب سے آگے رہنے والا ہو۔ فرمایا تم سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں۔ تم سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ تم سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ بہترین ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہو۔ تم سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ ناظرین و سامعین، یہ ہم نے تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ 10 احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب میں سے بہترین کون ہے، تو یہ فرما دیے کہ کون کون لوگ سب سے بہترین ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں سب سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ خیال کر لیں کہ یہ 3 انگلیاں ہماری طرف آ رہی ہیں، تو پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر، کسی کا عیب نہ رہا۔ اپنے آپ کو دیکھیے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، تو ہم اگر اچھے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ناظرین معاشرہ خود بخود اچھائی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ اچھائی اپنی ذات سے شروع کریں، دوسروں سے شروع کرنے کی کوشش نہ فرمائیں، سب سے پہلے اپنی ذات سے اس کا آغاز کریں۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حجر اور اس کی جو آیت نمبر ہے، آیت نمبر 9 ہے، جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب لحافظون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں لحافظون پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 9 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 9 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ ناظرین و سامعین آپ دیکھیں کتنے کلمات ہیں، اِنَّا ایک کلمہ، نا دوسرا، اِنَّا علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے، اِنَّا جو ہے وہ پہلا، نا دوسرا، نحن جو ہے وہ ضمیر گزر چکی ہے، نزلنا تیسرا، الذکر چوتھا، واو پانچواں، لا چھٹا اور حافظون ساتواں۔ کل یہاں پر بلکہ لا ساتواں، حافظون آٹھواں، کل یہاں پر ناظرین 8 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اِنَّا علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے۔ اچھا قرآن کریم میں بعض مقامات پر اننا ہے اور بعض مقامات پر اننا ہے، تو جس طریقے سے جہاں پر ہو تو قرآن کریم میں ویسا ہی پڑھنا لازمی ہے، یعنی جہاں پر اننا ہو تو وہاں پر اننا ہی پڑھیں گے، جہاں اننا ہو وہاں پر اننا ہی پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اننا کو اننا پڑھے، اننا کو اننا پڑھے، لیکن عام لغت میں ناظرین ظاہر ہے کہ اننا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اننا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں جہاں جو جس مقام پر لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے پڑھنا لازمی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، نزلنا میں نون پر زبر ہے، اس سے الذکر کے ذال کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ اور ناظرین ذال جو ہے حرف شمسیہ میں سے، حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو نزلنا الذکر نہیں، نزلنا الذکر، نزلنا الذکر یہ غلط ہے، نزلنا الذکر ذال کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ذکر میں را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ نزلنا الذکر و انا نا و انا
لا علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لہو. یہ اصل میں لی تھا، ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لہو پڑھا گیا. لا حافظون، ہا کھڑا زبر ہا اور ہا علی زبر ہا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. لہو لحافظون، اب یہاں وقف کریں گے تو لحافظون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آیت نمبر 9 ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو نا پہلا اسم ہے، یہ بھی ضمیر ہے، یہاں پر بھی نمبر 1 لگاتے ہیں. نمبر 2 الذکر، یہاں پر نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور حافظون تیسرا. 3 اسماء ہیں. انشاءاللہ ناظرین ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ 3 اسماء ہیں. افعال کی تعداد دیکھتے ہیں. پہلا ہے نزلنا، بلکہ ایک ہی یہاں پر فعل ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کی تعداد کتنی ہے. انا ایک حرف ہے، اور واو دوسرا. یہاں پر انا نمبر 1 آئے گا، اور لی جو ہے وہ تیسرا ہے، چوتھا ہے لا. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء. پہلا نا اور نحنو اور ہو. نا، نحنو اور ہو. اچھا جی، دوسرا ہے الذکر، اور تیسرا ہے حافظون. تین اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل، بلکہ ایک ہی فعل ہے یہاں پر، نزلنا. نزلنا. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے انا، دوسرا ہے واو، اور تیسرا ہے لی، اور چوتھا ہے لا. تین اسماء، ایک فعل اور 4 حروف. تو کل ملا کر ناظرین کلمات کتنے ہوئے؟ 8. کلمات ہیں. اب آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب.
تو پہلا جو اسم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے نا، نحنو اور ہو۔ نا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ اچھا، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل آپ جانتے ہیں کہ متصل اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو کسی نہ کسی کلمے سے ملی ہوئی ہو، جیسے انا تو یہ انا سے ملی ہوئی ہے، تو نا جو ہے یہ متصل کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ دیکھیں نحنو منفصل علیحدہ ہے، بالکل کسی کلمے سے ملی ہوئی نہیں ہے۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں ہو تو اس میں پیش اور الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہی، اس میں زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین اب آپ دیکھیں ذکرا۔ ذکر کا معنی جو ہے وہ نصیحت بھی ہوتی ہے، ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے، اور ذکر کا معنی جو ہے وہ تذکرہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو ذکر نصیحت، تو قرآن کریم بھی چونکہ نصیحت ہے تو قرآن کریم کا بھی ایک نام ہے الذکر۔ ذکر تو مطلقاً ہے یاد کرنا، نصیحت کرنا، لیکن جب الف لام آ جائے اور اس کو معرفہ بنا دے تو الذکر اب یہاں پر مراد ہوگا قرآن کریم۔ قرآن کریم کا ایک نام الذکر بھی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، نور بھی ہے، کتاب بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر الذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ ذکر عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یاد کرنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے حافظون۔ حافظون جمع ہے اور حافظین بھی جمع آتی ہے، اور حافظ اس کا جو ہے وہ یعنی مفرد ہے۔ حافظ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ اور ناظرین ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ حافظ کا معنی یاد کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ حافظون اور حافظین بہت سے یاد کرنے والے۔ حافظ کا معنی نگہبان بھی ہوتا ہے، اور حافظون اور حافظین بہت سے نگہبان۔ ہم جو قرآن یاد کر لیتا ہے اسے بھی ہم کہتے ہیں حافظ صاحب۔ تو ناظرین وہ اس وجہ سے کہ اس نے قرآن کو یاد کیا، یاد کرنے والا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو حافظ کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں نابینا کو بھی حافظ کہا جاتا ہے، وہ ایک عزت کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے ڈی مورلائز نہ ہو، بلکہ اس کو حافظ صاحب کہہ کر ایک اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا اہم کردار صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ تو حافظ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر جو حافظون ہے یہ نگہبان کے معاملہ جو ہے وہ معنی میں ہے۔ چلتے ہیں ناظرین فعل کی جانب۔ نزلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے اتارا یا ہم نے نازل کیا۔ اب چلتے ہیں حروف کی جانب۔ تو پہلا حرف ہے انا۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پر اس کا معنی کیا گیا تحقیق، اور دونوں جگہوں پر اس کا معنی تحقیق کیا گیا ہے۔ واو جو ہے اس کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور لی جو ہے علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ لا جو ہے یہ لام زبر لا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ لام دونوں جگہ شکل ایک ہے لیکن زبر زیر کا فرق ہے، ڈفرینس ہے، اس وجہ سے آپ دیکھیں معنی میں بھی فرق ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں 8 کلمات میں کل 2 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کون سے؟ ذکر اور حافظ۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، ان نا، نون ہا زبر نح، نون پیش نو، نحنو، نون زا زبر نز، زا لام زبر زل، نون ذال زبر نذ، نزل نذ، ذال کاف زیر ذک، را زبر را، ذکرا، نزلنا الذکرا، واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان،
نون الف زبر نا و انا، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو لہو، لام زبر لا، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، فا زیر فی، ضا پیزو، نون زبر نا، لہو لحافظون، یہاں وقف کریں گے تو لہو لحافظون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ انا تحقیق، نا ہم، نحن ہم، نزلنا ہم نے اتارا، الذکر قرآن کریم، وا اور انا تحقیق نا ہم، لا واسطے، ہو اس کے، لا البتہ، حافظون نگہبان۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم ترجمے کی جانب۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر جو ہے وہ سورہ حجر کی ہم جو آیت نمبر 2 ہے، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ایک تو چیز اس کا ترجمہ یہ کہ آپ ان کو کھانے میں، دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں، ان کو ان کی امیدوں میں مشغول رہنے دیں، جب وقت آئے گا تو یہ ان قریب جان لیں گے۔ ناظرین اس کا ایک تو یہ معنی تھا، ایک یہ تفسیر تھی، جو کفار ہیں اب یہ سمجھنے والے نہیں، ان کو دنیاوی معاملات میں منہمک رہنے دیں، کھانے پینے دیں، جو ان کا مقصد ہے، جب وقت آئے گا تو یہ جان لیں گے۔ کیونکہ اب ان کے لیے خیر کی امید لگانا اور آپ علیہ السلام کا ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کو تبلیغ فرمانا، تو اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں کفر کی مہر لگ جاتی ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اب ان کو چھوڑ دیں، اب ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ناظرین اس میں یہ بھی ہے کہ اب اگر اس کو ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں کھانا پینا یا جو ہے وہ امید رکھنا، یہ مکانات بنانا، یہ ساری چیزیں اب اس میں دنیا میں مشغولیت اور لمبی امیدوں کی باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت فرمائی، تو قرآن میں بھی مذمت آ گئی، احادیث کریمہ میں بھی مذمت آ گئی۔ ہم نے کل 2-3 احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ام الولید بنت عمر بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم حیا نہیں کرتے؟
مسلمانوں نے عرض کی یا رسول اللہ کس چیز سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو کھا نہیں سکتے، ان مکانات کو بناتے ہو جن میں تم نہیں رہو گے، تم ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم پا نہیں سکتے، کیا تم اس سے حیا نہیں کرتے؟ اس طرح ناظرین کئی احادیث کریمہ ہیں، اس کے یعنی جتنے بھی مفاہیم اٹھا کر دیکھیں تو ملتا جلتا یہی مفہوم بنتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین ہم نے کل جو حدیث پاک بیان کی کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامات ہیں: آنکھوں کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہونا، لمبی امید رکھنا اور دنیا کی حرص کرنا۔ تو اب اس بات کی طرف آ جائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کیا مکانات بنانا ہی منع ہے؟ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ کیا دنیا کا مال جو مال حلال ہو وہ جمع کرنا ہی منع ہے؟ تو ناظرین اس پر ذرا ہم بات کر لیں کہ یہ منع ہے یا نہیں منع، یہ کس حد تک ہم یہ کر سکتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 کی طرف آ جائیں کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ایسے مرد جنہیں تجارت، خرید و فروخت، اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تجارت کرنی ہے، ظاہر کرنی ہے، خرید و فروخت بھی ہونی ہے، لیکن دنیاوی معاملات بھی ہونے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں غافل نہ کریں۔ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں تو پھر ناظرین یہ وعید کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کریں تو پھر یہ وعید کے زمرے میں نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام کا منشا یہ نہیں کہ انسان اپنے فیوچر کے منصوبے نہ بنائے، ہر کوئی بناتا ہے، ہر کوئی نشانہ رکھ کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ بننا ہے۔ بزنس مین ایک عرصے سے سوچ کر پھر بزنس مین بنتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، کوئی عالم دین ہے، مفتی، وہ ایک عرصے سے سوچ کر مستقبل کی، فیوچر کی پلاننگز کر کے پھر کہیں جا کر وہ بنتا ہے۔ ہر کامیاب آدمی ایک عرصہ پہلے سے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر محنت کر کے وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہ کرے، نہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ منشا نہیں کہ انسان فیوچر کے لیے کوئی منصوبہ نہ بنائے۔ نبی علیہ السلام نے عمرہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، حدیبیہ میں ان شرائط پر صلح کی تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ اس طرح کی اور بھی شرائط تھیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زرہ گروی رکھ کر طعام خریدا۔ آپ علیہ السلام نے مختلف علاقوں میں وفود اور مکاتیب بھیجے، دشمن کے علاقوں میں جاسوس روانہ فرمائے، جہاد کے لیے لشکروں کو بھیجا۔ آپ نے جب غزوہ موتا کی طرف لشکر روانہ کیا تو اس کا امیر زید بن حارثہ کو بنایا اور فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب کو امیر بنانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنانا۔ جب فتوحات کی کثرت ہوئی، مسلمانوں میں خوشحالی آئی تو آپ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کو 1 سال کی خوراک مہیا فرما دیتے، اور ایسی بہت سی امثال موجود ہیں قرآن مجید میں کہ جب تم مدت متعین کر کے ادھار خرید و فروخت کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے کچھ نہ کچھ پس انداز کرنا، منصوبہ بنانا اور اسی طریقے سے پلاننگ کرنا اسلام میں مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ یہ جو بعض اوقات ہم ناظرین جہالت میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ مطلقاً ایسا نہیں ہے، ظاہر دنیا میں رہنا ہے، تو بات یہ کہ ممنوع صرف یہ چیز ہے کہ انسان صرف دنیا کمانے اور دنیاوی زیب و زینت سے بہرہ اندوز ہونے میں مشغول رہے اور آخرت کی طرف اس کی توجہ ہی نہ جائے، یہ ممنوع ہے۔ جب انسان کا مقصد صرف آخرت ہو اور وہ دنیاوی امور کو صرف اخروی کامیابی کے حصول کا وسیلہ گردانے اور اخروی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو حاصل کرے، اس کی پلاننگ کرے، اس کی امیدیں رکھے، تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن اور کار ثواب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز میں بھی لشکر کی، یعنی بعض اوقات فرماتے ہیں کہ جب میں عبادت بھی کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت بھی میں لشکر کی صفیں ترتیب دیتا رہتا ہوں، یعنی خیرات اس طرف چلے جاتے ہیں۔ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما مالدار تھے، لیکن وہ اپنے مال کو دین کے لیے خرچ فرمایا کرتے تھے۔ سو اگر کوئی شخص مال کمانے کے لیے تجارتی منصوبے بنائے، اس میں کامیابی کی امید رکھے، لیکن اس مال کو وہ دین کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہو، یا کوئی شخص اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اس کا منصوبہ یہ ہو کہ اسے کوئی اچھی ملازمت مل جائے یا بیرون ملک کوئی عمدہ جاب مل جائے اور وہ اپنی آمدنی کی وجہ سے لوگوں کا دست نگر نہ رہے،
بلکہ وہ سب کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کی کفالت کر سکے، تو اس کا یہ منصوبہ اور یہ نیت بھی کار ثواب ہے۔ اس طرح جو شخص لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے محنت مزدوری کرے، اس کے منصوبے بنائے، روزگار کی امید رکھے، تو اس کی یہ امید بھی اسلام میں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جن کی کفالت کی رسپانسبلٹی عائد فرمائی، ذمہ داری رکھی، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرنا اور اس میں کامیابی کے حصول کی امید رکھنا بھی دین اور عبادت ہے۔ اسلام میں جو لمبی زندگی، لمبی امیدیں رکھنا ممنوع ہے، وہ صرف اس شخص کے لیے ہو جو صرف دنیا کا ہو کر رہ جائے اور اس کے پیش نظر آخرت نہ ہو، اور زیادہ امیدوں کی مذمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے، کیونکہ جب انسان موت کو یاد رکھے گا تو وہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ ایسا نہ ہو سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ایسا نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ پلاننگ کرنا، منصوبہ بنانا اور اچھی نیت کے ساتھ دنیاوی کام کرنا، یہ بھی کار عبادت ہیں، لیکن منع یہ ہے کہ ان میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھول جاؤ، طریقوں کو بھول جاؤ، تو یہ منع ہے، اور ایسی لمبی امیدیں رکھنا بھی منع ہے۔ اب آئیے ناظرین، آیت نمبر 4 اور 5، 4 and 5 فرمایا کہ وما اہلکنا، بلکہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے جس بستی کو بھی تباہ کیا اس کا نوشتہ تقدیر میں وقت معین تھا۔ یہ ناظرین، اچھا یہ جو آیت کریمہ ہے ناظرین، اچھا یہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، یہ آیت نمبر 3 تھی، اور اب ہم آیت نمبر 4 کی طرف ہیں۔ ما تسبق من امت اجلا وما یستاخرون، یہ آیت نمبر 5 ہے۔ کوئی گروہ اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر کفار کو اس ارشاد سے تحدید کی تھی کہ آپ ان کو کھانے میں، دنیاوی فائدہ اٹھانے میں چھوڑ دیں اور ان کو ان امیدوں میں مشغول رہنے دیں، یہ انقریب جان لیں گے۔ کہ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے جس بستی کو بھی تباہ کیا اس کا نوشتہ تقدیر میں وقت معین تھا، البتہ ان پر عذاب آنے اور ان کی ہلاکت کے اوقات مختلف ہوتے رہے ہیں۔ پس جو کفار پہلے زمانے میں تھے ان کے عذاب، ان کی ہلاکت کا وقت پہلے مقرر تھا، جو کفار ان کے بعد کے زمانے میں تھے ان کے عذاب اور ان کی ہلاکت کا وقت بعد میں مقرر تھا۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ کوئی گروہ بھی اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس آیت میں جو بستی کی تباہی ہلاکت کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ عذاب ہے جس نے بستیوں کو مکمل تباہ کیا تھا، جیسے نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوموں پر عذاب آیا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس آیت میں ہلاکت سے مراد موت ہے، اور اقرب یہی کہ اس سے مراد عذاب ہے، کیونکہ یہاں پر کفار کو زجر و توبیخ اور تحدید کرنا مقصود ہے، اور زجر و توبیخ کے مناسب عذاب کا ذکر ہے، نہ کہ موت کا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے جس بستی کو بھی ہلاک فرمایا تو پہلے اس پر اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے حجت قائم کی، اور حجت پوری کرنے کے بعد جب ان لوگوں نے ہدایت قبول نہیں کی تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کی ہلاکت کو جو وقت مقرر تھا اس وقت کے آنے پر ان کو عذاب سے دوچار کیا گیا، ہلاک کیا گیا، ان کو ان کے مقررہ وقت سے پہلے ہلاک کیا، نہ ان کی ہلاکت کو مؤخر کیا۔ اس میں اہل مکہ کو تحدید ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ وہ شرک کو چھوڑ دیں، ورنہ ان کی ہلاکت و تباہی پھر یقینی ہے۔ ناظرین، یہاں تک انشاءاللہ ہم نے بتایا آپ کو، آیت نمبر 4 اور 5 مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ آیت نمبر 6، 7 اور 8 جو ہیں ان سے ہم تفسیر کا آغاز کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے، یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو، اور دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبوں کا ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزل الذکر نزلنا الذکر، نہیں کوئی دیکھیں، آپ سنیں گی تو آپ آرام سے پڑھیں گی، آپ خود پڑھنا چاہیں گی پھر نہیں پڑھ پائیں گی، پھر سن لیں۔ نزلنا الذکر، نزلنا الذکر ٹھیک ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ترجمہ
بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نزلنا ذکر، اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، السلام، حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کی دعا الحمدللہ۔ جی بیٹا سبق کا ترجمہ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی جی سے۔ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وانا له لحافظون۔ بے شک ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے جزاک ہیں۔ اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے؟ پاک پتنگ سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک ہم نے بھی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے؟ کراچی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے طریقے سے پڑھا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے؟ جی اپنے والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب، آمنہ تاندلیہ والا سے۔ جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ترجمہ، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے بیٹا بہت پیارے انداز میں پڑھا۔ نزلنا ذکر، اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا، باقی ماشاءاللہ آپ نے بہترین پڑھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ میاں والی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔
اللہ لحافظون. جزاک اللہ خیر. اس کو پریکٹس کیجیے گا, بار بار پڑھیے گا, انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@RYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.